نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله عليه وسلم. میں سب سے پہلے تو اس بارگاہ کے صاحب سجادہ شاہ علی اعجاز قدوسی صابری کو اپنی طرف سے اور اپنی خانقاہ کی طرف سے بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے ایونٹ کو انتہائی عمدہ طریقے سے آرگنائز کیا. ان کو اور ان کی جو ہے پوری ٹیم کو. AICC سے میرا تعلق، اور ڈاکٹر شمیم منمی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نیازی بیٹھے ہیں، ارشد میاں ہیں جو ہے حیدرآباد کے میرے کچھ حضرات ہیں. ان حضرات کا تعلق AICC سے میرے خیال میں بالکل شروع 2016 سے رہا ہے، اور یہ 2016 سے 2023 کا وقت آ گیا. یہ جو ایجنڈا ابھی آپ کے سامنے محترم چیئرمین صاحب نے پڑھا ہے، خالصت اس ایجنڈے میں جس سے خانقاہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ خانقاہوں کو جو ٹارگٹ ہو رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ خانقاہیں جس معاملات کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹڈ اور متاثر ہیں وہ ہے مسئلہ وقف. ہمارے اوپر کل کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنا آگے کام کیوں نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ آپ کی سرکاروں نے ہمارے اوپر، پوری خانقاہوں کے اوپر ایک ولن بیٹھا رکھا ہے، اور اس ولن کا نام ہے وقف بورڈ، جو ہم کو کام نہیں کرنے دیتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک آرگنائزیشن نے اس تعلق سے کام کیا تھا، اب AICC اس تعلق سے کام کر رہی ہے. اگر آپ خانقاہوں کی فلاح اور بہبود چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو صورت حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضور صاحب رفاع شیخ العرب اور قطب عالم نے کام کیا ہے، اس نہج پہ اگر اس وقت کی خانقاہیں کام کرنا چاہیں گی تو اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خانقاہوں کو اوقاف کے تعلق سے اتنے مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے کہ روز سجادہ نشین ایک نئے مقدمات کو جھیلے گا یا تبلیغی اور اصلاحی کام کرے گا. ہر شخص کے کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اور یہ ہوا کب سے ہے؟ آزادی کے بعد سے. میں اس کو دبانا نہیں چاہتا. آزادی کے بعد ایک خاص پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کی وجہ سے ان کو بیٹھال کے وقت میں ترمیمات کروائیں، اور ایسی ترمیمات کروائیں جو خانقاہوں کے مخالف تھی. ایک خاص پارٹی نے بیٹھال کے ہمارے مخالفین کو وقت جس کا تعلق صرف ہم خانقاہوں سے، وقت کی بنیاد منشأ واقف کی ہے. اس وقت جو ہے بڑے بڑے محققین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر شمیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وقت کی بنیاد جو ہے اس کا تعلق منشأ واقف سے ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب وہ خانقاہوں کو 200 بیگھہ زمین دے دی گئی ہے، اس 200 بیگھہ زمین کا آپ کیا کریں گے؟ اچھا تو یہ آپ طے کریں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ طے کریں گے، یا جس نے وقف کیا ہے وہ طے کرے گا. قرآن اور حدیث میں وقف کے تعلق سے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ منشأ واقف ہے. کیا جس آدمی نے 200 بیگھہ یا 2000 بیگھہ زمین وقف کی تھی، اس کو یہ پتا نہیں تھا کیا کہ صرف عرس اور فاتحہ اور رسومات کے لیے 2000 بیگھہ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو بالکل پتا تھا. اس نے یہ 2000 یا 200 بیگھہ یا 500 بیگھہ زمین اس لیے وقف کی ہے کہ جو حضور صاحب سجادہ، جو سجادہ نشین ہوگا، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھیں گے، جو کام کریں گے، ان کے اخراجات کیسے چلیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وقف کی پوری جائیداد پر بورڈ کا غاصبانہ قبضہ ہے. اور ایڈمنسٹریشن کیوں دیا جائے بھائی وقف کو؟ سجادہ نشین کا کام کیا صرف جو ہے وہ کاٹ کی پتلی بننا ہے کہ ایڈمنسٹریشن وہ کریں گے اور رسومات ہم کریں؟ نہیں، میں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. اس سے پہلے میں ڈیمانڈ کر چکا ہوں کہ وہ رسومات تو سجادہ نشین کرے ہی کا کرے گا. 1955 میں خواجہ صاحب ایکٹ آیا، ہندوستان کی پارلیمنٹ نے
اس نے تبلیت کے سارے حقوق جو ہے وہ درگاہ کمیٹی کو دے دیے، لیکن رسومات کے حقوق کو نہیں دے سکتے۔ رسومات کے حقوق صاحب سجادہ کرتے ہیں یا دیوان صاحب کرتے ہیں، تو رسومات کو لینڈ آف لا جو ہے وہ ٹریڈیشن کو سپرسیڈ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل پوائنٹ ہے، تو لینڈ آف لا جو آئے گا وہ ٹریڈیشن کو کبھی سپرسیڈ نہیں کرے گا۔ ٹریڈیشن کیا ہے؟ علی شاہ میاں صاحب جو ہیں وہ جمعرات کے کل کی صدارت کرتے ہیں، کل کی صدارت کرتے ہیں، غسل کراتے ہیں مزار شریف کا، دعا کرتے ہیں کہ ٹریڈیشن ہے، اس کو دنیا کا کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، یہ رائٹ ہمارا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس رائٹ کی کہ درگاہوں کے تمام ایڈمنسٹریٹو جو ہے پاور صاحب سجادہ کو منتقل کیے جائیں، اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب یا تو اس وقت ایکٹ میں ترمیمات کرائی جائیں۔ حالت جانتے ہیں کیا ہے اس وقت ایکٹ کی؟ 1955 کے وقت ایکٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کے پیسے سے آپ زمین خریدیے، اس زمین پہ خانقاہ بنائیے، درگاہ بنائیے، مدرسہ بنائیے، وقت آ کر کے آپ اس کو لے وہ پراپرٹی کیا ٹریٹ کی جائے گی؟ ٹریٹ ایسا پراپرٹی، یعنی ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں رہے۔ تو مین تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ترمیمات ہونی چاہیے وہ اوپنلی ڈیمانڈ کیجئے کہ ہم کو وقف ایکٹ کے اندر نہیں رہنا، اوپن ڈیمانڈ کیجئے، اور درگاہ ایکٹ بنائیے۔ درگاہ ایکٹ کے سارے مسودات جو تھے مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صاحبی سے اور حضرت صاحب سجادہ سے میری جو گفتگو ہوئی تھی، وہ جو ہے ڈاکٹر شکیل نبی صاحب ہے، تشریف فرما ہے، اور نیازی صاحب ہیں، یہ ان سارے لوگوں سے میں ان کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جب اناؤ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہمارے ہوئے اس کا پروفارما پورا بن کے تیار ہے۔ آپ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کیجئے کہ ہم درگاہوں کو وقف ایکٹ سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہم درگاہ ایکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ درگاہ بورڈ بنائیے، اور یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے 1955 میں درگاہ اجمیر کو وقف سے نکال کے وہ جو ہے درگاہ ایکٹ کے اندر وہ لائی کہ نہیں لائی۔ ایک ٹریڈیشن اس کا پہلے ہی سے موجود ہے، جب پہلے سے موجود ہے اس وقت سے زیادہ جیسا آپ نے فرمایا، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت آپ کی بات سنجیدگی سے سن رہی ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو جب سن رہی ہے تو پھر اس سے زیادہ بہتر وقت ہو کیا ہو؟ اس سے زیادہ بہتر وقت کچھ نہیں ہو سکتا درگاہوں کو وقف بورڈ کی بدماشی سے بچانے کے لیے درگاہ ایکٹ لے آئے، ورنہ اگر یہ وقت نکل گیا تو آئندہ اب وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا۔ 1955 کا وقت ایکٹ ایک درگاہوں خانقاہوں کے سجادگان جو بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں، اس وقت ایکٹ کی کلوزز کو نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کے اوپر ایک ایسی چیز جو ہے وہ تسلط کر دی گئی ہے کہ ان کے سارے اختیارات جو ہے تقریباً سلب کر لیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس اختیارات کی بحالی کیسے ہو؟ اس AICC کا قیام صرف اسی لیے ہوا تھا کہ ہم درگاہوں کے اور صاحب سجادہ کے حقوق کی بحالی کریں گے، اور صاحب سجادہ کے حقوق کی بحالی اس تمام ڈسکشن کے جتنے بھی کانفرنسز آج تک ہوئی ہیں، صاحب سجادہ کے حقوق کی بحالی جب تک عمل میں نہیں لائی جائے گی آپ نظام خانقاہی کو آگے کسی قیمت پر نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا چونکہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کا دعوانا یہ میں نے فرمایا 50 سالوں کے اندر خانقاہوں کو پیچھے چھوڑا گیا خاص مقصد کے لیے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس لیے ہم لوگ اس حکومت سے ہماری امید ہے اور یہ حکومت ہمیں ترجیح دے رہی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، آپ لوگوں کو اور تعاون دیں۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں وارث دربار قطب عالم پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم صاحب قدوسی صابری نعمانی، سجادہ نشین درگاہ قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ بھی اس موقع پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر اللسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر اللسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا۔ حضرت شاہ مہتاب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا و منجانا و غیاثنا و طبیبنا و نبینا و رسولنا و مولانا محمدنا و بارک
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہ پڑھو وقت میں بسم اللہ وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اولاً میں صاحب سجادہ ہم سب کے بہت محترم سجادہ نشین صابر پاک حضرت علی منظر اعجاز قدوسی صابری چشتی النعمانی کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لگن اور محنت سے اس صابر پاک کے خانقاہ میں ایک ایسی میٹنگ اور ایک ایسا پروگرام کا انعقاد کیا ہے کہ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اور آپ تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی عمر دراز عطا فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، بے پناہ کامیاب پروگرام ہو۔ اس کے علاوہ میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے چیئرمین شہزادہ حضور غریب نواز حضرت سید شاہ نصر الدین چشتی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو علم اٹھایا ہے، جو انہوں نے خانقاہی لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا ہے، جو انہوں نے پڑے ہوئے خانقاہی لوگ جو سو رہے تھے، مجبور تھے، آواز نہیں اٹھا رہے تھے، آج انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اور اس 8 سال میں وہ کام کا نتیجہ یہ ہے کہ آج درگاہ صابر پاک میں بھی ماشاءاللہ ہم تمام لوگ موجود ہیں۔ میں انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کو دراز عطا فرمائے اور ان کو اور مزید اضافہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی سجاد خان، شہزاد خان، جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان تمام کو میں درگاہ حضور صابر پاک کی خانقاہ کی طرف سے اور اس خانوادہ صابریہ کی طرف سے تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اپنی خانقاہیں جہاں جہاں ہیں، گنگو شریف آستانہ قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوئی، خانقاہ صابریہ چشتیہ قدوسیہ مراد آباد، خانقاہ چشتیہ صابریہ دلی، خانقاہ چشتیہ صابریہ جے پور، خانقاہ چشتیہ صابریہ امبالہ، خانقاہ چشتیہ صابریہ پٹیالہ، خانقاہ چشتیہ صابریہ ہماچل، ان تمام خانقاہوں کی طرف سے میں شاہ علی منظر اعجاز صاحب کو اور چیئرمین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مراد آباد کیونکہ میرا بہت قیام رہتا ہے، ایکتا مشن بہت کام کر رہا ہے، اس کے تمام سربراہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے بھی میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، جو حضرت نیر میاں صاحب قبلہ نے وقف بورڈ کی طرف سے جو کچھ بولا ہے، میں ان تمام چیزوں کی تائید کرتا ہوں اور نیر میاں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بالکل ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو قبلہ نیر میاں صاحب نے بولا ہے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں نہیں بولوں گا، بس اتنا جانتا ہوں کہ حکومت ہند اور صوبائی حکومت ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہے، خانقاہی لوگوں سے اور تصوف کے لوگوں سے، لیکن ہمیں کوئی راستہ نہیں مل پا رہا ہے۔ آج اس کونسل کی طرف سے، اس آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی طرف سے ایک راستہ ہمیں ملا ہے، تو میں خانقاہوں کو جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، ان کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب کی اگر توجہ ذرا سی ہماری طرف ہو جائے، ہم بہت چھوٹی سی خانقاہ کے ہیں، ہم چاہتے ہیں 5 منٹ ہماری سن لیں۔ جناب چیئرمین، ہماری خانقاہیں مراد آباد ہے، خانقاہ دلی ہے، خانقاہ جے پور ہے، خانقاہ ہماچل ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں توجہ دی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ بلا شک ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم اپنے مریدین، معتقدین، محبین میں مست ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہیں اور بہت سے کام کرنے ہیں جو بھی رکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا ساتھ ملا اور آپ تمام حضرات کا ہمیں ساتھ ملا تو جو کام خانقاہوں سے ہوتا چلا آیا ہے، جو کام خواجہ غریب نواز نے کیا ہے کہ اخلاق، کردار، محبت، ہمدردی، جذبہ، پیار، بچوں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد، یتیموں، لاچاروں کی مدد، ایجوکیشن، تعلیم، وہ تمام خانقاہوں سے چلا ہے، اور یہ سب مل کر اسے تصوف کہتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلے بنیاد اگر رکھی گئی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجدی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر رکھی گئی ہے۔ آج تمام خانقاہیں انہیں فالو کرتی ہیں، اور ہم آپ
रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाइएगा। एजुकेशन के लिए हम चाहते हैं कि तमाम खानकाहों में कुछ ना कुछ काम हो। वक्फ बोर्ड हमें परेशान करता है, उस पर तवज्जो। एक हमारी तंजीम बनी हुई है बज़्म ताजदार कायनात चिश्तिया साबरिया कुद्दूसिया फलाई मिशन, उसकी जानिब से हम साल में 10-15 शादियां कराते हैं, जो दिल्ली मुरादाबाद बिना मजहब व मिल्लत। पिछले साल हमने हिंदू बच्चियों की भी शादियां कराई, तो इस मरतबा हमने 4 बच्चियां मुस्लिम बच्चों की शादियां कराई हैं, जो खानका मुरादाबाद से भी होती हैं, दिल्ली से भी होती हैं, और गंगो शरीफ से भी और कलिया शरीफ से भी हमारा कराने का इरादा है। हमारा खानकाए मुरादाबाद का एकता मिशन यहाँ बैठा हुआ है। जब भी मुरादाबाद में कोई मसला, कोई मसाइल आता है, तो यही एकता मिशन ऐसा है जो सबसे पहले जाकर प्रशासन से बात करता है और प्रशासन इनका दिल खोलकर मदद करता है। तो हमें लगता है कि हुकूमत हिंद और सूबाई हुकूमत बिला शक हमारी मदद कर रही है और हमें मदद के लिए बुला रही है। बस हमें आप जैसी शख्सियत की ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह हमें अगर आप आवाज़ देंगे, हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। ये फ़कीर भी आपके साथ और इसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। जिंदाबाद, आप आबाद रहें, ये महफिल आबाद रहें, आप तमाम लोग आबाद रहें, आपके खानकाहें आबाद रहें, और इसी तरह फैज़ान चिश्तिया साबरिया कुद्दूसिया यूं ही जारी और सारी रहे। ईमान की जरूरत है। मुझे याद है कि जब पहले ये कोशिश शुरू हुई तो ये सवाल उठा कि क्या सज्जादा नशीनों को भी कोई तंजीम बनानी चाहिए, क्या किसी उन्वान के तहत इनका इकट्ठा होना, ये सब भी होगा, ऐसा भी होता। इस तरह के सवालात कायम हुए और आज आप देख रहे हैं कि इतनी दरगाहों के सज्जादा नशीन जमा हो गए हैं, तब भी ऐसा लग रहा है कि एक रियासत को भी हम पूरी तरह जमा न कर सके। ये एक फितरी नेचुरल फेनोमेना है कि तंजीमें घूम घूम के अपना दफ्तर खोलती हैं, मिंबर बनाती हैं, ऑफिस कायम करती हैं। आपका ऑफिस पहले से कायम है। बेशुमार दरगाहें, बेशुमार खानकाहें, बेशुमार आस्थाने, तकिए और दायरे पूरे हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे में कायम है। ये एक बड़ा काम है। पता नहीं ये सोच कहां से हमारे चेयरमैन को आई, जहां से भी आई हो। ये ठंडी हवा है जो मीरे अरब की तरफ से लगता है कि आई। ये गई थी मीरे अरब की तरफ, कि कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। अब ये ठंडी हवा वहां से पलट के इधर आई कि इस तरह से एक होना, एक दूसरे से मुलाकात का होना, एक दूसरे का चेहरा देखना, सबसे कुछ सीखना, किसी से बोलना सीखना, किसी से पहनना सीखना, किसी से आदाब सीखना, किसी से इंकिसारी सीखना, किसी से गैरत सीखनी, किसी से आलाए कलिमतुल हक के बुलंद करने का अंदाज सीखना, ये सब नसीब हो रहा है और नसीब होगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कलियर शरीफ के नौजवान सज्जादा नशीन जनाब हजरत शाह अली एजाज कुद्दूसी सादरी और हजरत नैयर मियाँ साहब, जो उनको विटलाइज करते रहते हैं और उनको यकीनन राह दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये माहौल बना। ये सब बड़ा खुशाइन है। हम 2 वजह से जमा हुए हैं, मैं समेट रहा हूं। पहली वजह ये है कि क्या हमें भी एहतसाब करना चाहिए कि हम जिस लिए दरगाहों को बनाया गया था, खानकाहों को कायम किया गया था, आस्थाने बने थे, क्या हम अपने मकसद में कामयाब हैं? ये एक बड़ा एहतसाब है। इस एहतसाब को हमें और आपको मिलकर करना है। कहाँ पर चूक हो रही है? ये चूक कई किस्म की हो सकती है। पहली चूक ये हो सकती है कि क्या हमने वो लियाकत हासिल की जो एक आस्थाने को चलाने के लिए जरूरी है। अच्छा, अगर हमने नहीं की तो हमने अपने जानशीन को वो लियाकत दी कि कल के दिन जब वो मेरा जानशीन होगा तो वो खानकाह को उस तरह लेके चलेगा जिस तरह खानकाहों को चलना चाहिए। ये एहतसाब है। दूसरा एहतसाब ये है
کہ ہم بڑے لائق ہیں، تو کیا ہم اپنی لیاقت کا مظاہرہ خانقاہوں میں اس طرح کر سکے کہ خانقاہیں اپنی سوسائٹی کو جواب دہ ہو سکیں، اپنے سماج کے لیے جواب دہی طے کر سکیں؟ بات بڑی بڑی ہم کر سکتے ہیں یا میرے بارے میں کوئی دوسرا کر سکتا ہے، لیکن سب سے اچھی گفتگو تو ہم اپنے بارے میں خود کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کامیاب ہوئے، کہاں پر ہم چوک گئے۔ آپ کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں شریعت کے حوالے سے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام سب خانقاہیں کرتی تھی، کسی دوسری جماعت کا نہ وجود تھا نہ پیدائش تھی۔ وجود قائم ہوا، پیدائش ہوئی، پروان چڑھی، اور دھیرے دھیرے ہمارا کام بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ ہم سے کھینچ کے لے گئے اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کا کام تو گدڑی پہننا ہے، آپ کا کام تو تسبیح پکڑنا ہے، اور آپ کا کام تو من سکت فقط نجا ہے، چپ چاپ بیٹھے رہیے، اسی میں نجات ہے۔ اس کے بعد جب ہم چپ ہوئے تو ہم سے کہا گیا کہ تو بولتے ہی نہیں ہے، یہ تو نکلتے ہی نہیں ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، ان سے تو کہا جائے کہ رسم شبیری ادا کیجیے خانقاہوں سے نکل کے۔ یعنی پہلے تو چپ رہنا میرا مسلک تھا، اب باہر نکلنا میرا مسلک بتایا گیا، نہ چپ رہنے میں چین نہ باہر نکلنے میں چین۔ یہ ہے اپنا احتساب۔ ہم نے کتنے اسکول قائم کیے، ان میں سے کتنے لڑکیوں کے اسکول ہیں، کتنی یونیورسٹی قائم کی، کتنے کالج قائم کیے؟ کیا ہم نے میڈیکل کالج قائم کرنے کے لیے سوچا؟ کیا سجادہ نشین کو علاج نہیں کرانا پڑتا؟ کیا مریدوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا بلڈ بینک خانقاہوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے پاس وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑے تو اس کی کٹس کہاں ہوں گی؟ کیا اس کو خانقاہوں کو سوچنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، طریقت کے مسلک سے باہر ہے؟ کیا ہمیں انجینئر بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو کیسے کرنی چاہیے؟ کہاں پر کر سکیں گے؟ اکیلے کر سکیں گے یا خانقاہوں کا ساتھ لے کے کریں گے؟ یہ اپنا احتساب ہے۔ ایک اور احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم کسی خاص مسلک کا پٹا گلے میں سر پر باندھ کر مسلکی اختلاف کو پھیلانے میں مددگار بنے، یا ہمارا کام مسلک کے تسلط اور مسلک کے تشدد کو کم کرنا اور حقیقت دین سے قریب کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ کیا ہمارا کام ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے تسلط برتیں گے، کس انداز سے تشدد برتیں گے، کس انداز سے محبت کریں گے، کیا ہوگا خانقاہوں کا وتیرہ بھی طے کرنا ہے۔ اب دوسرا احتساب، وقف بورڈ کا مسئلہ، خانقاہوں کے فروغ کا مسئلہ، خانقاہوں کے ڈیولپمنٹ کا مسئلہ، خانقاہوں کی بنیاد پر ہونے والے حملوں کا مسئلہ، بلا شبہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پہلے میں اپنے اسٹیٹ کی آپ کو مثال دے دوں۔ میں بہار سے آتا ہوں، پٹنہ سے حاضر آیا۔ بہار میں جو بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ ہے، وہ الحمدللہ جو باتیں میں سنتا ہوں اس کے اعتبار سے شاید پورے ملک کے وقف بورڈ سے بہتر وقف بورڈ ہے، کہ اس میں میری جانکاری میں لگ بھگ 12 سال سے بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کا ممبر ہوں۔ شاید ہی کسی خانقاہ پر کیس کیا گیا ہوگا یا کسی خانقاہ پر کوئی انکوائری بیٹھی ہوگی۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ خانقاہوں کے سلسلے میں جب میٹنگ ہوتی ہے تو یہ بحث اٹھتی ہے کہ کیوں نہیں اس متولی کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس متولی کو دستبردار کر دیا گیا۔ تو جب میں وہاں موجود ہوتا ہوں تو میں بات اٹھاتا ہوں کہ متولی کا سسپینشن کمیٹی کے سیکریٹری کا سسپینشن نہیں ہے۔ متولی کو ہٹانے کے لیے وقف ایکٹ بہت سارے لزومات کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک وہ موجود نہیں ہوگا متولی ہٹایا نہیں جا سکتا۔ متولی کو ہٹانے کے لیے 2 بڑی چیزیں سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ فنانشیل ارریگولرٹی، مالی گھپلا کیا اور وہ ثابت بھی ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے چمپت ہو گیا متولی، تب اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے کردار کی کوئی ایسی خرابی ہو جو کنفرم ہو گئی، کوئی کریمنل ایکٹ ہو، وہ کریمنل ایکٹ
اس پر ثابت ہو گیا، وہ پینلائز ہوا، اس کو سزا ہو گئی، تبھی اس متولی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تیسری ایک وجہ اور ہے، منشائے واقف کے خلاف متولی بن گیا، زور زبردستی سے متولی بن گیا، جائز نہیں تھا اس کا متولی بننا، وقفنامے کے خلاف بن گیا تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ کس کی وجہ لے کے متولی کو ہٹا دی؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہٹانے۔ بہت اچھی بات حضرت نیّر میاں صاحب نے کہی کہ ٹریڈیشنز، پرتھا، رواج، رسم، یہ بھی قانون کا حصہ ہے۔ قانون بنتا ہے جن چیزوں سے، ان میں ایک ہے رسم، رواج۔ صرف خانقاہوں میں نہیں، پورے ہندوستان میں جہاں بھی کہیں کوئی ٹریڈیشن ہے تو ٹریڈیشن کو ہی قانون بنایا جاتا ہے۔ شریعت کے قانون میں بھی ایک چیز عرف ہے، اور عرف کہتے ہی ہے اس چیز کو جو سوسائٹی میں جاری ہو، نافذ ہو، اور سوسائٹی اس کو مانتی ہو اور وہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، تو وہ بھی شریعت کا نفاذ اس کی شکل میں بھی ہوگا۔ اس لیے کوئی رسم کو توڑنے کا سوال نہیں اٹھتا۔ بہار میں جو رسم ہے وہ ہو کے رہے گی۔ ایک اور بات عرض کر دوں کہ بہار کی حکومت نے، شاید وہ پورے ہندوستان کی حکومت میں اکیلی ہے جس نے درگاہوں کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ بنایا ہی نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ بہار کی سب سے بڑی درگاہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر 20 کروڑ سے زیادہ کی تعمیرات کی، مہمان خانے بنے، تالاب کی صفائی ہوئی، باؤنڈری ہوئی، کئی مہمان خانے بنائے، سرکار نے بنائے۔ اسی طرح مریض شریف میں تقریباً 12 کروڑ کی لاگت سے مہمان خانے اور تحفظات چیزیں بنائی گئی، خانقاہ منویہ، خانقاہ مجیبیہ اور دوسری خانقاہوں میں کہیں 20 کروڑ، کہیں 19 کروڑ، کہیں 18 کروڑ کی لاگت سے بہار سرکار نے ٹینڈر کر کے مہمان خانے اور ڈیولپمنٹ کا کام کیا۔ یہ بہار آئیڈیل ہے، ایسا کسی اسٹیٹ میں اب تک نہیں ہوا کہ کسی اسٹیٹ گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے درگاہ کے ڈیولپمنٹ کو یقینی بنایا ہو اور وہاں کی ضرورت کو سمجھا ہو اور کیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس لوٹنے سے پہلے، آپ سے ہٹنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی میٹنگ برابر ہونی چاہیے، لگاتار ہونی چاہیے، اسٹیٹ لیول پر بھی ہونی چاہیے اور سینٹرل لیول پر بھی ہونی چاہیے۔ صرف سجادہ نشینوں کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، جانشینوں کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے۔ الگ سے ایک میٹنگ ہو جس میں سارے جانشین بیٹھے ہیں، کون کون ہوں گے سجادہ نشین، ان سے بھی بات ہونی چاہیے، ان کو بھی سننا چاہیے، ان کو بھی تربیت کے نظام سے گزارنا چاہیے۔ یہ اکیلی جماعت ہے صوفیہ کی کہ پٹے کا رنگ جیسا بھی ہو، ٹوپی کی قماش جیسی بھی ہو، سلسلہ کوئی بھی ہو، مطمح نظر کوئی بھی ہو، انداز کار کوئی بھی ہو، ہے سب ایک۔ اب اس میں بھی سیند پڑ رہی ہے اور جھگڑا لڑائی کرانے کی کوشش ہے۔ ہماری ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی کہ سجادہ نشینوں کے درمیان آج کی محبت سے زیادہ محبت پیدا کرائی جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ محبت کا پیغام دیتے ہیں تو سب سے پہلے محبت کے حوالے سے آپ ہی کو دیکھا جائے اور آپ کی محبت دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اور اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ یقینی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وقت پر کمنٹ کیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں وقت بورڈ میں نہ ہوتا، دوسرے سجادہ نشین ان پر نہ ہوتے تو شاید وہ نہ ہوتا، سجادہ نشینوں کے خلاف فیصلہ ہو۔ کیوں چاہتے ہیں سجادہ نشین کے درگاہ بورڈ الگ ہو؟ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ کیوں چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہیے گا وہی ہوگا، وقت بورڈ تو بنا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ وقت بورڈ کی 80% جائیداد درگاہ کی ہے، 80% جائیداد۔ وقت بورڈ کی جو لسٹنگ کی جائے گی اس کا 80% خانقاہوں کے ذریعے وقف کیا گیا یا خانقاہوں کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ جتنی جماعتیں آج ہندوستان میں نظر آ رہی ہیں ان کا وقف 1% بھی نہیں ہے، اور یہ سیکرٹری بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، ممبر بنتے ہیں، یہ آگے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ یہ مولانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایکٹیوسٹ ہے، اور یہ آ کے ممبر بن جاتے ہیں، یہ آ کے چیئرمین بن جاتے ہیں اور درگاہوں کو حکومت کرتے ہیں۔ جو جانتے بھی نہیں
जिसमें दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ हो, दरगाहों की बातें हो, और कौन करे? दरगाह वाले करें। ये तो अजीब बात है कि अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कोई कमीशन बने और उसमें कोई अनुसूचित जनजाति और जाति का ना हो। भला ये कैसे मुमकिन है? स्त्री सुविधा के लिए कोई कमीशन बनाया जाए और उसमें औरत भी ना हो। भला ये कौन सा कमीशन होगा? इसलिए बिलाशुबा दरगाह वक्फ बोर्ड अलग होना चाहिए और वो उन खतोखाल पर कायम होना चाहिए जिन खतोखाल पर दरगाहें बनी हैं, दरगाहों का वजूद है, दरगाहों का मसलक है, दरगाहों के काम करने का तरीका है, वो होना ही चाहिए। होगा बशर्ते कि आप एक दिल से साथ करीब आए और मिलकर काम करें। जो दरगाहें नहीं आई हैं उनको भी अपने साथ लाइए और उनको बताइए कि हम लोग इनको सज्जादा नशी बनाने नहीं आए हैं, आप सबके सज्जादा नशी बनने का हार बहाल करने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शमीउद्दीन मुनव्वी साहब। कब इसके कि माइक अब किसी और के पास पहुंचे, एक मुअद्दबाना गुजारिश है। अब तमाम लोगों से दरख्वास्त है, मुख्तसर लेने बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हजरात नैयर मीर साहब और मुनामी साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो अगराद और मकासद थे वो तो सब बता दी, और इन लोगों की मौजूदगी में कोई बात कहना वो भी बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन चंद बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये एक आम ख्याल है कि हम लोग गवर्नमेंट के एजेंडे में चलते हैं या हमारी तंजीम जो है वो गवर्नमेंट के कहने पे चलती है। ये आम राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा है, लेकिन लोग आगे कहते हैं। तो मैं उनसे ये साफ यहाँ कह देना चाहता हूँ कि हम किसी के एजेंडे पे नहीं चलते हैं, हमारा खुद का अपना एजेंडा उस पर चलते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि तमाम गवर्नमेंटों को हिंदुस्तान के हमारे एजेंडे पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इंशाल्लाह वो जब 2% आदमियों को की सुनते हैं तो उनको 22% की भी सुननी पड़ेगी। अब वो टाइम नहीं है कि हम उनको सब चीज़ें बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अभी शादी हुई मुरादाबाद में लड़कियों की, हमारा इसमें एक एजेंडा है लड़कियों की इस्लाह और माशरे के लिए, उसके लिए, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वो है लड़के औरतों को कितने हुकूक दिए गए। वहाँ ये मालूम किया गया कि ये भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया, हम आपको बताएंगे कि पैसा कहाँ से आया। अरे हम अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस्लाह का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं। ये हुकूमत हिंदुस्तान के आइन के और हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर और जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो हम लोगों से बार बार बात करके हुए कहते हैं कि आप लोग कौम में और मुल्क में एकता को कायम कीजिए, जिसके लिए ये कश्मीर तक हमारे चेयरमैन गए और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस वक्त हालात कितने खराब थे, अब वो हालात नहीं है जो कश्मीर में। अगर अब जाके कोई आदमी कोई काम करता है तो कोई उसके लिए नई बात नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये गए वहाँ करके गए। तो क्या अब हम यहाँ एक जो अनजाना खौफ जो है हमारे दिल में, अब ये तो एक तो मैं ये अर्ज करूँगा आपके दोस्तों से कि आप निकाल दीजिए इस डर को। बिल्कुल ये मुल्क आपका है, आपके बाप दादा का है, और उसकी मिसाल ये तमाम कब्रिस्तान और खानकाएं कि यहाँ हमारे बाप दादाओं ने और हम सब लोगों ने जाने दिए इस मुल्क के लिए। और जब भी मुल्क में कोई इंतशार हुआ या कुछ हुआ, हमारे कौम का भी पीछे नहीं हटी, सबसे आगे हम लोग रहे। तो हम ये नहीं कहें, और ये मत डरिए आप इस बात से कि अगर हम बोलेंगे सर तो हमें कल जेल देखनी पड़ेगी। ज़बान को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी बना नहीं सकते, ये होनी चाहिए। दो तीन पॉइंट हैं नैयर में हमने वक्फ बोर्ड का जो मसला उठाया, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरगाह बोर्ड को लेके हमारे चेयरमैन साहब बहुत सीरियस हैं और इसके ताल्लुक से उन्होंने एक ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई है और उस ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ। उसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फारूकी साहब हैं और कुछ वकला हैं।
तो उस वक्त बोर्ड की मीटिंग हम लोग 3-4 उसका मीटिंग कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। वो चेयरमैन साहब के ज़ेरे सरपरस्ती उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि खानखाहें जो है वो वक्फ बोर्ड के मसले में उलझी हुई है, और ये आज से नहीं है। देखिए अभी लोग कहते हैं तबलीग को लेके हमें तबलीग वर्ड हमारे साथ जोड़ता है तो हम हमारे एकदम एंटी खड़े जाते हैं कि पता चला कि हम बिल्कुल एंटी नेशनल है। तबलीग का काम खानखाहों से ही होता था। जब खानखाहों ने सिर्फ हाथ चुमाना और नजराना लेना शुरू कर दिया तो तबलीग का काम दूसरे लोग ले गए। वो अपना उन्होंने उसको तबलीग को बहुत सस्टेनेबल बनाया, उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात खड़ी कर दी। और आप देखिए, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो काम हमारा था, जो खानखाहों का काम था, खानखाहों ने उस काम को नहीं किया। हमारे नैयर मियां साहब ने मसला उठाया कि हम लोग उर्स और कव्वाली तक ही सूफीज़्म और खानखाही निज़ाम रह गया है। तो एक तो ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि वक्फ बोर्ड दरगाह बोर्ड के लिए चेयरमैन साहब बहुत सीरियस हैं। उसके लिए हम लोग बाकायदा 3-4 मीटिंगें कर चुके हैं। उसका बोर्ड का ड्राफ्ट तैयार है। एक दूसरा शमीम साहब ने मसला उठाया कि बिहार के वक्फ बोर्ड की बात कही, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, हम अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हम जो भी खानखाएं काम कर रहे हैं और खानखाओं को वो चीज़ नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे हम लोग ट्रस्ट बनाएं, कैसे उसका ATG लें, कैसे 12 लें। अब ज़माना बदल गया है, वक्फ बोर्ड से बाहर निकलिए। आप तो वक्फ बोर्ड से बाहर निकल के काम करिए, और उसमें नसीर साहब के पास पूरी एक टीम है, दीवान साहब के पास, जो इसमें आपको गाइड करेगी। और देखिए, अब 2016 में जिक्र किया कि हम लोग ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन बोर्ड बना, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि 98 से इसमें हज़रत क़िबला दीवान साहब ज़ैनुल आबिदीन साहब से हम लोग मिलके इसमें हम लोग डिस्कशन करते थे, घंटों गुफ्तगू होती थी इसमें, और उनका बड़ा थ्रस्ट था। मैंने भी इसकी पहली मीटिंग में यही कहा था कि दीवान साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में ये काम कर दिया, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं इस मजलिस से ये इल्तिजा करूँगा कि आज एक हज़रत दीवान साहब से ज़ैनुल आबिदीन साहब की मुबारकबाद का एक प्रस्ताव यहाँ पेश करें, और उनको इस बात के लिए मजलिस मुबारकबाद पेश करें कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया था वो आज परवान चल रहा है। और सज्जादा नशीन काउंसिल जिस लेवल तक काम कर रही है, दीवान साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। जो काम होगा वाज़ेह तौर पर दिखेगा। आप बताइए, कोई अगर स्टेट में, आपकी स्टेट में अगर गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी की है तो आप क्या उसके साथ रब्ता नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, मगर उसके आप काम नहीं कर पाएंगे। हम किसी एजेंडे पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा अपना एजेंडा है, लेकिन हमें इसमें किसी को भी। और दूसरा साहब, आपने जैसे घुमाया कि अभी अपने अकाउंट नहीं खोला, आप बिल्कुल इसका अकाउंट खोलिए। अगर आपको मिशन को आगे बढ़ाना है तो आपको इसमें अखराजात पूरे करने के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि कोई क्या कहेगा। और हमेशा जब बड़ा काम होता है तो लोग सवाल उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, इससे नहीं डरना है। आप अकाउंट खोलिए, आपका जब अकाउंट खोलेंगे तो 1 लाख रुपए मैं डोनेट करूँगा। मैं ये इस मजलिस में आपसे वायदा कर रहा हूँ। पहली रसीद भी कट गई आपकी, और इस काम को करिए, आगे बढ़ाइए। और आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज बाकी खानखाहों का एक जो यहाँ पर मजलिस है, इस काबिल तारीफ़ है और काबिल मुबारकबाद है मजलिस। मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और एक मैं इसमें आपको और एक गुजारिश करूँगा कि अभी दीवान साहब इसमें काफ़ी मीटिंगें आप कई तौर पे पूरे हिंदुस्तान की कर चुके हैं। एक दिल्ली में बड़ा जलसा करिए जिसको विज्ञान भवन में किया जाए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की खानखाहें वहाँ इकट्ठी हों और खानखाह इकट्ठे करके एक पैगाम दें। जिस पैगाम को लेके आप चले हैं वो हुकूमत हिंद पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में एक मैसेज आए कि जिस काम को लेके चले थे आप, उस काम को परवान बढ़ाया। और दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग रखी जाए। मैं इसका मैं आपके सामने ये करारदाद पेश कर रहा हूँ, आप इसको कबूल। अली शाह साहब साहिब सज्जादा सैयदना महमूद बाब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नैयर मियां साहब सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फैदावाला मियां साहब सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह, तमाम हिंदुस्तान भर के सज्जादान यहाँ तशरीफ फरमा हैं। हज़रत अली शाह मियां साहब मोहतरम, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और तमाम
बहुत से मज़ारों को शहीद किया गया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन की इजाज़त से मैंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब को भेजा था और एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मेरे छोटे भाई यावर एजाज और तमाम जिले के मौजूद शख्सियात मौजूद थी और उन्होंने ज़िला अधिकारी से मुलाकात भी करी थी इस मामले को लेकर। तो मैं फिर से दीवान साहब से अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत अहम मुद्दा है, हमारे मज़ारात के ऊपर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है। आप एक हुकूमत हिंद में आपकी बहुत अच्छे मामलात हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हमारे इस मामलात को उठाएँ। एक डेलीगेशन बहुत जल्द दीवान साहब की सरपरस्ती में जाएगा और बिलखुसूस जो वक्फ बोर्ड के ऊपर यहाँ सारी चर्चा हो रही है, तो मैं दीवान साहब से और अर्ज करना चाहता हूँ कि गलियर शरीफ में जो वक्फ बोर्ड है, गलियर शरीफ में जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, उसे प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो हुकूमत से अर्ज करें, किसी से करें कि उसे बताएं कि उसे काम करना किस चीज़ पे। जो यहाँ के मेन मामलात हैं, जो मैनेजमेंट है, जो ज़ायरीनों के लिए सुविधा है, उनके लिए कुछ ख्यालात है, उसे छोड़कर गरीब दुकानदारों की दुकानें उजाड़ना उनका काम नहीं है। जिनका कारोबार, जिनका रोज़गार, हमारे गलियर वासियों का, हमारे गाँव वासियों का जो रोज़गार मौका से चलता है, हमारे पास और कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये कोई हिल स्टेशन नहीं है, या सिर्फ दरगाह साबिर पाक के ज़ायरीन हैं उठाई जा रही हैं। अगर उनकी दुकानें नहीं रहेंगी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो दरगाह साबिर पाक के ज़ायरीनों को होगी। वो अपने को कहाँ से चाय पिएंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे। छोटे छोटे दुकानदार हैं, पकाई वाले हैं, नियाज वाले हैं। तो मेरी आपसे अपील है चेयरमैन साहब, हमारी इस बात को हमारी स्टेट हुकूमत के सामने पेश किया जाए। हमारे बहुत कदीमी मज़ार दरगाह शाह पीर गैब साहब जो दो नहरों के बीच में मौजूद है, एक कदीमी ज़माने से 750 साल का शिजरा है, कल उनके पास नोटिस उस दरबार में चिपका दिया कि 24 घंटे के अंदर इस दरबार को तोड़ दिया जाएगा। तो मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, और तमाम सज्जाद खान आप वो लोग हैं जिनके हर सज्जादे के पीछे 1-1, 1.5, 2-2, 5-5 लाख आदमियों का एक मजमा है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि एक कोई मेमोरेंडम तैयार करके सब दस्तखत करके हुकूमत हमारे स्टेट उत्तराखंड के CM साहब को भेजा जाए कि, और इस मामले में मेरी गुजारिश है दीवान साहब, चेयरमैन साहब, आप प्लीज़ इस पर ज़रा गौर करें। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सारे सज्जादा सब मौजूद हैं और इतनी बड़ी ताकत है यहाँ पर बैठी हुई इस वक्त कि ये मसला पूरा प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाया जाए, उसमें बेहतरी है। एक कमेटी बनाई जाए, उनके सामने सारी बात रखी जाए कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह के साथ बस में ही चाहूँगा करने की कोशिश करें। बिल्कुल 100%। शुक्रिया। अली मियाँ साहब, मैं आपको एक बार से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने मुनक़िद किया है और आप सभी हज़रात जो यहाँ पे आए, क्योंकि मैं भी सूफी ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल से शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ। मेरे वालिद थे और उनके बाद मैं उनके साथ रहा और आगे मैं भी अपनी पूरी कोशिशें अंजाम में दे रहा हूँ। और मैं आपसे बस ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी है ये कहते हुए कि जो ख़ास मक़ासद जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए तकरीबन 11 हैं, इनमें से ज़्यादातर मक़ासदों के ऊपर हज़रत सैयदना शाह मीर अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में मेरे वालिद साहब काम करते रहे और अब मैं भी उनमें आगे कोशिशों को अंजाम दे रहा हूँ। और ख़ास तौर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक मदद पहुँचाना, इसमें जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनमें उनकी जो बेटियां हैं इनकी शादी की ज़रूरत होती है, तो तकरीबन पिछले साल में तकरीबन 26 लड़कियों की शादियों में ताउन किया गया है। ये मैं कोई पोस्ट अप करने के लिए नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये गुड प्रैक्टिस शेयरिंग जिसको कहते हैं, तो इन मक़ासदों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और दीगर चीज़ों पे भी काम हो रहा है। एक पॉइंट हमने जो इसमें बात की है वो ये है कि सरकारी तंजीम हुकूमत से फरमाओ कि अच्छे ताल्लुक़ कायम करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम, क्योंकि हमारा कंडक्ट इस तरह का है, बिहेवियर इस तरह का है, क्योंकि हम लोग यकजहती की बात करते हैं और उसको एक अच्छा मॉडल प्रेजेंट भी करते हैं, तो ये तो अप्रिशिएट होते ही है एडमिनिस्ट्रेशन में। मगर कुछ वक्त से आप जानते हैं मैं कुछ ज़ाती परेशानी कुछ लोगों की वजह से जिससे मैं पूछता रहा, तो एक्सपीरियंस बहुत कुछ आपको सिखाता है। तो जब हम जाते हैं तो वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, मगर हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनसे उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो शायद इसमें हमारी ही कहीं पे कमी है, शायद कि हमें कुछ और ऐसा कुछ करने सोचने की ज़रूरत है जिससे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में उस तरह से आए
جس سے کہ یہ تنظیم کے متعلق میں کہنا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا صوفی سجاد نشین کا اگر کوئی ریپرزینٹیٹو وہاں جائے اور کچھ ایڈمنسٹریشن سے عرض کرے تو وہ اس کو اس طرح سے لے جیسے کہ شاید کچھ تنظیمیں جن کے میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر ان تنظیم کا کوئی پہنچ جاتا ہے نمائندہ تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جاتے ہیں. تو شاید وہ ایک ماڈل پہ پہنچنے کی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے اور میں بھی اس کے لیے ہمیں ایک راستہ سجادہ نشین سے آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اس طرح سے آپ نے ہر سجادہ نشین کو جمع کیے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس کام کو ہمارے حضرت قبلہ بڑے دیوان صاحب نے یہ جو کام لے کے چلے تھے، پہلے تنہا لے کے چلے تھے اور اس کے بعد میں نصیر الدین صاحب نائب دیوان صاحب نے جو ہم سب کو جوڑے محنت کی ہے. تو اس طرح سے جہاں بھی اپن صوفی کانفرنس رکھتے تو اپنے سجادہ نشین سبھی طرف جانا چاہیے اور اس کو کامیاب بنانا چاہیے. میری سبھی سے یہ اپیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بولیں گے ان کو دے دیں. تنجدی رحمۃ اللہ علیہ پیری طریقت علی اعجاز خان مندر سجادہ نشین خانقاہ کلیت شریف. وقف بورڈ کے بارے میں اس کے علاوہ اور لوگوں نے بہت دور و تقریریں کی، لیکن ہم لوگوں کو یہ پہلے چاہیے کوئی تنظیم یا کوئی کمیٹی یا کوئی بنائی جاتی ہے تو وہ بغیر پیسے کے بغیر روپے کی چلتی نہیں. بہت سے لوگ بہت سی اتنی عمر میں ہم نے کئی میٹنگوں میں گئے، بہت دور تک گئے، کمیٹی بنی، تنظیمیں بنی، لیکن چلتی نہیں. کوئی کمیٹی جب چلتی ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے جب تک وہ کمیٹی چل نہیں سکتی. تو میری دیوان صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا فنڈ قائم کرے جس سے ہماری یہ تنظیم آل انڈیا لیول پہ کام کر سکے. میرا ایک پہلا یہ سجیشن ہے. دوسرا سجیشن یہ ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری لڑکیوں کے لیے اسکولوں کی بڑی کمی ہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بہگ بھی رہی ہیں ان کو دینی تعلیم کے لیے. تو جو ہماری خانقاہیں کفیل ہیں ماشاءاللہ، جن کے پاس پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، ان لوگوں کے سجادہ نشینوں کے کاروبار ہیں، وہ کم سے کم ایک لڑکیوں کے لیے یا بچوں کے لیے کوئی ہائی اسکول یا انٹر تک ایک کالج قائم کرے. یہ میرا یہ سجیشن ہے. دوسرے یہ ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جمعیت العلماء پورا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مسلک ہے صوفیوں کا، اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کا جو مسلک ہے وہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے صوفیوں کا اور سنی خانقاہوں کا اور سنی جو لوگ حضرات ہیں کوئی بھی انڈیا لیول پہ ابھی تک ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے. جہاں جہاں کہیں دیکھیے رائٹ پریشانیاں دقتیں آتی ہیں ان کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، مکان بھی بنواتے ہیں، ان کی پیسے کی مدد کرتے ہیں. ہم لوگ کسی آدمی کی مدد نہیں کر پاتے. تو آپ ہندوستان کے بادشاہ کے دیوان ہیں، آپ جہاں چاہیں طے کرتے ہیں وہیں سے پانی نکل سکتا ہے. تو آپ چاہیں تو پوری انڈیا ایک لیول پہ ایک ایسی تنظیم قائم کریں جو آپ نے بنائی ہے، اسی کو بڑے لیول لے جا کے لے جائیں، لوگوں کو جوڑیں. ایسا کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی کہ ہم قصبے اور یا ضلع میں جو خانقاہیں نہ ہوں، آپ کے نام سے سب لوگ جڑ سکتے ہیں. ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. لیکن معراج صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو کچھ تاثرات یا کچھ سجیشن ہو آپ مجھے براہ راست لیٹر لکھیں. ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ ریویو میٹنگ کریں گے نا اس پر کچھ نہ کچھ عمل کر کے آپ لوگوں کو آپ کا بات کریں گے. سید معراج آپ دیا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سال علی شاہ میاں صاحب 4 غریب اور نادار لڑکیوں کی شادی انشاءاللہ تعالی یہاں کلیت شریف میں بلا تفریق کے مذہب و ملت کروایا کریں گے کونسل کے زیر اہتمام اور علی شاہ میاں صاحب کی نگرانی. رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب اور حضور سرکار سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ علی منظر اعجاز صابر نعمانی
دوسری صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام سجادگان جو ہندوستان کے گوشے گوشے سے تشریف لائے ہیں، اور تمام مشائخ و عظام کو میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو آل انڈیا صوفی سجادہ کونسل دیوان صاحب نے جو بنایا ہے، قائم کیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اسے اونچے لیول پر اسے مضبوطی دیں۔ اب وہ مضبوطی کیسے دی جائے گی کہ جہاں پر بھی ہمارے دیوان صاحب کا حکم ہو کہ ہندوستان کے کسی گوشے میں بھی آل انڈیا یا اسٹیٹ لیول پر جہاں پر بھی یہ صوفی سجادہ کونسل کا پروگرام ہو، تو تمام صوفیہ ایکجٹ ہو کر اور جو جس کے تعلق میں ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس پروگرام کو جہاں پر بھی وہ پروگرام ہے ہندوستان کے جس گوشے میں بھی وہاں پر جائے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تمام مشائخ و سجادگان اوقاف کے ستائے ہوئے ہیں، آج کیندر میں جو ہماری بھاجپا سرکار موجودہ سرکار ہے، تو ہمارے جو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جی ہیں، انہوں نے ایک الپ سنکھیک مورچہ بی جے پی میں سے صوفی سمواد مہا ابھیان پروگرام چلایا ہے۔ وہ پلکے بچھائے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی طرف رجوع کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وقف بورڈ سے صوفیہ اکرام کو نجات دلائی جائے۔ تو یہی موقع ہے کہ ہم جگہ جگہ اسٹیٹ لیول کے، نیشنل لیول کے پروگرام دکھا کر 2024 سے ہی پہلے ہم درگاہ ایک بنوا لیں۔ السلام علیکم۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہم لوگوں نے ایک کوشش کی ہے، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ارشد فریدی صاحب نے کہا اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل ایک سیمینار کے کونسل کا، کیونکہ 800 سے زیادہ درگاہیں ہم سے جڑ چکی ہیں، ہم دلی میں بہت جلدی کریں گے۔ جب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ آنے کی تو مہربانی کریں خود بھی آئیں اور اپنے جتنے فالوورز ہیں ان کو بھی بولیں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں گے۔ دلی سے جو آواز اٹھے گی نا وہ فائنل ہمارا ٹچ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ درگاہ بورڈ بنے۔ حکومت تیار بیٹھی ہے ہمارے ساتھ، وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ادارے وہ ہیں جہاں سے ہم اس ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ خانقاہوں سے آزادی کی لڑائی کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے لوگ، اور آج میں خانقاہوں سے اس ملک کو وشو گرو بنانے کے لیے بھی کھڑے ہوئے انشاءاللہ۔ اب کوئی تمام آپ میں سے کوئی کچھ اور بچہ ہے کوئی بولنے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ سید نصیر الدین اور حضرت علی شاہ نے آپ کو میری طرف سے خیر مقدم۔ میں ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے، جیسے ہم بھائیوں کو رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ایک اماؤنٹ اکٹھا ہوتا ہے، ہر کسی کا طے ہے، کسی کے مدرسے میں جانا ہے، کسی غریب کو دینا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے خانقاہوں سے جڑے لوگ اپنی جتنی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا 25% اکٹھا کر لیا جائے، اور اپنے یہ پسماندگان جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا میسیج جائے گا۔ یہ تو میں توجہ چاہوں گا، تو اس لیے ہم اس کو زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے جتنے بھی ان کے مستحق ہیں ان کو کاروبار شروع کرائے جائے۔ اس طرح کا کوئی ایک پروگرام اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بڑے باعث مسرت ہوگا۔ السلام علیکم۔ ہمارے مطلب میں یہ جو سسٹم رکھا گیا ہے بہت یونیک سسٹم ہے، اس سے ہم لوگوں کی غریبی بھی دور کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میٹنگ کو میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ختم کریں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس میں کھڑے ہو کے ایک چیز پہ تو ایک رائے ہوئے جیسے آپ نے بتایا ہمارے معاملات ہیں اپنی جگہ۔ میں صرف ملک کے لیے آپ سے چاہتا ہوں کہ اس یہاں سے میسیج یہ جانا چاہیے کہ تمام خانقاہیں ایک ساتھ کھڑی ہیں اس ملک کے ساتھ، یہ ملک مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر ملک ہے، یہ میسیج جانا چاہیے۔ کیونکہ ایک یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے پورے دنیا کے اندر کہ ہندوستان میں ایسا ہے، یہ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارے پریوار میں کیا ہوتا ہے ہم جانے ہمارا کام ہے، لیکن دنیا کے لیے پیغام ضروری ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے تمام رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس ملک کا آئین تمام مسلمانوں کے رائٹ کو، تمام جتنی مائنورٹیز ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں اور ایک آواز میں بلند ہو کے اس کے اوپر یہ ایک لائن بھی کہ ہاں یہ ہندوستان دنیا کا سب سے بہتر مسلمان۔ ہندوستان
गुजारिश है दीवान साहब से दुआ फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, तेरे औलिया इस ज़मीन के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं और उनके मराकिज़ जिंदा और ताबिंदा, ये सब तेरी कुदरत की तजल्लियात हैं और तेरे रहमतों की बारिश के ये सब मराकिज़ हैं और उनके सज्जादा नशीनान, मुतवल्लियान और उनके नुमाइंदगान यहाँ जमा है परवरदिगार। और ये इसलिए जमा हुए हैं कि इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क के लोगों की खैर सगाली और ऐसे मराकिज़ की बाज़ आबादकारी और उसके मज़ीद फ़ाल होने के सिलसिले में तेरे आगे हाथ फैलाएँ। परवरदिगारा, इस मुल्क को हर बदनज़री से महफूज फरमा और इस मुल्क को मुत्तहिद और नेक मकासद पर मुत्तफ़िक़ फरमा। अल्लाह पाक, इस मुल्क में जितने किस्म की आबादी बसती है उन सब का वजूद महफूज हो और वहाँ की आबादी मुतमईन हो। अल्लाह पाक, जो मराकिज़ हैं वो मजबूत हो और उनके जो काम हैं वो अच्छी तरह उसको अंजाम दे सके, ताकि मुल्क के हर शहरी तक खानकाहों की भलाई पहुँच सके। और खानकाह सबका भला करना चाहती है, सबका भला कर सके। अल्लाह पाक, बखबोर और दूसरे सिलसिले में जो इनके अंदेशे जाहिर किए गए, अल्लाह उसका भी मुस्बत हल निकाल दे, ताकि सारी खानकाहें मुतमईन और मुत्तफ़िक़ होकर उस काम को अंजाम दे सके जो तूने अपने बंदों पर लाजिम किया है। अल्लाह पाक, हम जहाँ बैठे हैं ये कलियर है, ये पीराने कलियर की बस्ती है, यहाँ साबिर पाक आसूदा है और यहाँ पे सज्जादा नशीन है जो बेहतरीन कोशिश की है। और उनके साथ ताउन करने वाले तमाम लोगों के लिए हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह पाक कलियर शरीफ का नाम और काम और रोशन हो और इनके बाजू और मजबूत हो और जो लोग यहाँ चल के आए और जो किसी वजह से नहीं चल के आ सके उन सब के मराकिज़ पर अल्लाह पाक तेरी रहमत बरसे और हम सब हुजूर